اچھا نا تیسری جو کہانی ہے ابو نواس کی کہ ایک امیر سوداگر نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکوانے لگا تاکہ اپنے کچھ امیر دوستوں کی دعوت کر سکے. جب کھانا پک رہا تھا نا تو ایک فقیر ادھر سے گزرا. اچھا وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا. کھانے کی خوشبو سونگ کر نا وہ ایک طرف ہوا کے رخ میں بیٹھ کے جہاں کھانے کی بھاپ جو ہے اس کے ناک میں جاتی رہی اور وہ اس کو سونگتا رہا. اچھا سوداگر نے اس فقیر کو ذرا سا بھی کھانا نہیں دیا. ساری دعوت شوت گزر گئی. دوسرے دن فقیر جو ہے نا سوداگر سے ملا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ حضور مجھے کھانے کے قریب بیٹھنے کی اجازت دے کر مجھ پر آپ نے بڑا احسان کیا. میں نے اس کی مزیدار خوشبو سے خوب جی بھر لیا اور ایسا معلوم ہوا کہ بکرے کے گوشت جو ہے وہ سے میرا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا. سوداگر چونک پڑا اور بولا اچھا تو یہ بات ہے, جبھی تو بکرے کا گوشت اتنا بے مزہ تھا, تم نے اس کی ساری خوشبو اور مزہ سونگ کر اڑا لیا تھا. سوداگر نے فقیر کو پکڑا اور لے کے تو بادشاہ کے پاس چلا گیا اور شکایت کی کہ کل اس نے میرے بکرے کے گوشت کی جو مزیدار خوشبو تھی اور ذائقہ تھا اس کو اڑا لیا تھا. بادشاہ نے سائیڈ لی اس امیر سوداگر کی اور فقیر کو کہا کہ تم اس سوداگر کو نا 12 چاندی کی مہریں ادا کرو, چاندی کے سکے سمجھ لو, چاندی کے سکے ادا کرو, ٹھیک ہے. فقیر دربار سے روتا روتا باہر چلا نکلا کیونکہ اس کے پاس تو اتنے رقم ہی نہیں تھی, وہ تو بھوکا تھا بیچارہ, تو وہ تاوان کیسے ادا کرتا. راستے میں جب جا رہا تھا بڑا مایوس, آگے سے ابو نواس مل گیا. اس نے اپنے ساری ظلم کی جو داستان ہے وہ ابو نواس کو سنائی. ابو نواس نے کہا تم فکر نہ کرو, میں تمہاری مدد کروں گا, اور تاوان کا ادا کرنے کا بھی نا کچھ تدبیر جو ہے وہ کرتے ہیں. دوسرے دن کیا ہوا کہ ابو نواس نے فقیر کو ساتھ لیا اور شاہی دربار پہنچ گیا. سوداگر جناب پہلے تاوان لینے کی پہلے ہی موجود تھا. ابو نواس نے سوداگر سے کہا کہ آپ تاوان وصول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سوداگر نے کہا جی تیار ہوں. ابو نواس نے 12 چاندی کے سکے جو ہیں وہ فقیر کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ ان کو زمین پہ پھینک دو. فقیر نے ایسے پکڑے وہ 12 سکے ایسے مال کی جو فرش ہے اس پہ پھینک دیے. اب وہ پتھر کے فرش پہ جب وہ سکے گرے ہیں تو چھن چھن کی آواز پورے دربار میں گونج گئی. ابو نواس نے سوداگر کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے چھن چھن کی آواز سنی؟ سوداگر نے کہا جی ہاں میں نے سنی. ابو نواس نے فوراً کہا کہ آپ کا تاوان ادا ہو گیا, تشریف لے جائیے. اگر کوئی شخص پکتے ہوئے کھانے کی خوشبو سونگ کر اس کی خوشبو اور مزہ کو اڑا سکتا ہے تو سکوں کی چھن چھن کی آواز سے اس کی قیمت یا جرمانہ بھی ادا کیا جا سکتا. اس نے کھانا تو نہیں کھایا تھا نا, کھانے کی خوشبو سونگی تھی, اس کو اب سکے تو نہیں دینے نا, سکوں کی آواز دینی ہے. اب یہ بات سن کے جو ہے نا وہ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ سوداگر کے تاوان کی قیمت ادا ہوئی. اس کا مورل پھر کیا تمہارے ذہن میں آ رہا ہے؟ انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس کون سی؟ وہی آؤٹ آف باکس, لیٹرل تھنکنگ. چونکہ ہماری عادت پڑ جاتی ہے ہمیں ان باکس سوچنے کی. کوئی اکنامک پریشر کے ان باکس میں آ جاتا ہے, کبھی سوشل باکس کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں, کبھی کلچرل باکس کے اندر پھنس جاتے ہیں, کبھی ہم اپنے جو چائلڈہڈ کے باکس ہے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس باکس سے نکل نہیں پاتے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آؤٹ آف باکس جائیں, لیکن موسٹ بندے 99% بندے ان باکس ہی رہتے ہیں. ان جو ابو نواس کی دونوں انٹیلیجنس کی جو سٹوریاں ہیں ان دونوں کے اندر ابو نواس آؤٹ آف باکس جاتا ہے. تو انٹیلیجنس ڈوز ورکس ونڈر. اس کا آپ بھی مورل سوچیں. امید ہے کہ آپ کو تینوں ابو نواس کی کہانیاں پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئیں تو ابو نواس کی پوری حکایتوں کی کتاب موجود ہے اور بڑی بڑی مزیدار ہیں. میں نے تو آپ کو اس میں جسٹ ایک اٹ واز این ٹپ آف این آئس برگ. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن.